آج میں تمہیں ایک ایسے گناہ کے بارے میں بتاؤں گی جسے آج کی دنیا ماڈرن ہونا اور آزادی کہتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ میری مرضی ہے، لیکن اصل میں یہ 4000 سال پرانا ایسا عذاب ہے جس نے پوری کی پوری بستی کا نام و نشان مٹا دیا تھا۔ ردا، کہیں تم اس معاملے کی بات تو نہیں کر رہی ہو جیسے آج کل لوگ پرائیڈ یا LGBTQ کہتے ہیں، جہاں لڑکے لڑکوں کے ساتھ اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ رشتے بناتے ہیں؟ آج کل تو اگر کوئی اس کے خلاف بولے تو اسے نیرو مائنڈڈ کہہ دیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو انسان کا حق ہے، اس میں آزادی ہے اور یہی ترقی ہے۔ کیا یہ واقعی اتنا بڑا گناہ ہے؟ زویا، آزادی اور حق کے نام پر اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو بدل دینا ترقی نہیں بلکہ تباہی ہے۔ آج جو چیز ہمیں نئی اور ماڈرن لگ رہی ہے، دراصل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا سب سے گھنونا گناہ تھا، اور اس کا انجام اتنا خوفناک تھا کہ آج بھی دنیا اسے دیکھ کر کانپ جاتی ہے۔ سنو اس وقت کیا ہوا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو حضرت لوط بھی ان کے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر سدوم نام کی بستی کی طرف بھیجا۔ سدوم کے لوگ ایک ایسی بے حیائی اور گناہ میں مبتلا تھے جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ عورتوں کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات مردوں کے ساتھ پوری کرتے تھے اور راہ چلتے مسافروں کو لوٹتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور کہا کہ اللہ کی فطرت سے بغاوت مت کرو، لیکن وہ قوم اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ انہوں نے الٹے حضرت لوط کو ہی بستی سے نکال دینے کی دھمکی دی۔ جب ان لوگوں نے ہر حد پار کر دی تب اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجا۔ عذاب نازل کرنے سے پہلے وہ فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں بڑھاپے میں ایک اور بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری یعنی بشارت سنائی۔ اس کے بعد وہ فرشتے بے حد خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس سدوم پہنچے۔ جب بستی والوں کو ان مہمانوں کا پتہ چلا تو وہ بری نیت سے حضرت لوط کے گھر پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت لوط بہت پریشان ہوئے۔ تب فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ فرشتوں نے ان حملہ وروں کو اندھا کر دیا۔ پھر فرشتوں نے حکم دیا، اے لوط، رات کے وقت اپنے گھر والوں اور ایمان والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیے اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ حضرت لوط کی بیوی چھپ کر ان گناہگاروں کا ساتھ دیتی تھی، اس لیے اسے بھی پیچھے چھوڑنے کا حکم ہوا۔ صبح ہوتے ہی اللہ کا خوفناک عذاب آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان تک بلند کیا اور پھر اسے الٹا کر کے زمین پر دے مارا، اور پھر آسمان سے ان پر نشان لگے ہوئے کنکریلے پتھروں کی بارش کی گئی۔ وہ پوری بستی تباہ ہو گئی۔ آج دنیا اس جگہ کو ڈیڈ سی یعنی بحر مردہ کے نام سے جانتی ہے، جہاں کے پانی میں آج بھی کوئی مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ قیامت تک کے لیے ایک عبرت بن گیا۔ سبحان اللہ، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ردا۔ جس چیز کو آج کی جنریشن آزادی اور ماڈرن ہونا سمجھ رہی ہے، وہ تو اصل میں اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ یہ سچ ہے کہ جب انسان اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو بدلتا ہے تو معاشرہ آباد نہیں بلکہ برباد ہو جاتا ہے۔ بالکل زویا، کامیابی اللہ کے بنائے ہوئے نظام پر چلنے میں ہے، نہ کہ اپنی خواہشوں کا غلام بننے میں۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو صاف کرے اور ہماری فطرت کو نیک بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں سیدھی راہ پر چلا اور ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔